بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کی اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا صحیح مسلم میں، صاحب مشکات نے اس کو مشکات میں نقل کیا۔ بنو اسرائیل کے نبی تسوسہم الانبیاء، وہ سیاست کیا کرتے تھے، ساسا یسوسو سیاستن سے، تسوسہم الانبیاء، فرمایا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ بھی سیاست کیا کرتے تھے۔ آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی نبی وہاں سے چلا جاتا تو پھر اس کی جگہ پر اللہ کوئی اور نبی بھیجتا، وہ آ کر سیاسی نظام کو قائم کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں وانہ لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب سرکار تو چلے گئے، سرکار کا وارث کون بنے گا سیاست میں؟ سرکار نے خود اٹھائیے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں نبیوں کا وارث علماء بنتے ہیں۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں یہ تو سرکار نے حدیث میں فرمایا نا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دو مقصد حضور کے بیان کیے، حضور کے زندگی کے یہاں پر مبعوث ہونے کے دو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول دے دے جو ان کو تیری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، قرآن سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کیا کرے ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، قرآن بھی سکھائے حکمت بھی سکھائے، اور دوسرا مقصد اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ پہلے نمبر پہ قرآن سکھائے، کتاب کا علم دے، دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس کرے۔ سرکار کے دو مقصد ہیں آنے کے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ جائیں گے دنیا پر، پہلے نمبر پہ کتاب سکھائیں گے، دوسرے نمبر پہ ان کا تزکیہ نفس کریں گے۔ آج کے دور میں کتاب سکھانے کے لیے مصطفیٰ کا وارث، مصطفیٰ کے جانشین علماء ہیں، اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے مصطفیٰ کے جانشین اولیاء ہیں۔ اب میں یہاں پر بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں یہاں پر کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان اس زمانے کا نبی ہوتا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان اس زمانے کا نبی ہوتا ہے۔ اور میں اگر یہاں پر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جب بات امام کی ہوتی ہے تو داڑھی اور پگڑی والا آ جائے، جب ممبر پہ بیٹھے تو داڑھی اور پگڑی والا، جنازہ پڑھانا ہو تو داڑھی اور پگڑی والا، جب نکاح کی بات آ جائے تو داڑھی اور پگڑی والا مولوی چاہیے، اور جب پاکی اور پلیتی کا مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمیں مولوی چاہیے ہوتا ہے، جب ناجائز ہو جائز کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مولوی آ جائے، حرام اور حلال کا مسئلہ پوچھنا ہو تو داڑھی اور پگڑی والا چاہیے۔ لیکن جب بات نظام کی آئے گی، جب بات سیاست کی آئے گی تو اس وقت ہمیں بدماش چاہیے۔ بھئی اب کیا ہوا ہے مولوی کو، اتنا نک وقت ہے ہوں، اب یہ نہیں کر سکتا یہ بات۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا وارث علماء ہوتے ہیں۔ اگر مصلی پہ کھڑا ہے کوئی بندہ، عالم دین مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو وہ مصطفیٰ کا وارث کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھ کر عالم دین قرآن بتائے، حدیث کا علم بتائے، تو پھر بھی علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر میدان تدریس میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کا علم پڑھائے، حدیث کا علم پڑھائے، فقہ پڑھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اصول پڑھائے، تو اس وقت مولوی جو ہوتا ہے وہ انبیاء اور مصطفیٰ کا وارث بن کر بیٹھتا ہے۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اگر داڑھی اور پگڑی والا سیاست میں آئے گا تو وہ بھی مصطفیٰ کا جانشین اور وارث بن کے آئے گا۔ خدا کی سیاست میں اگر مصطفیٰ کا وارث دیکھنا ہے تو وہ علماء آئیں گے۔ سیاست کو انہوں نے گندا کیا، ہم نے تو گندا نہیں کیا۔
ہم مولویوں نے سیاست کو گندا نہیں نہ کیا، سیاست کو تم نے گندا کیا ہے. یہ تم نے سمجھا سیاست منافقت کا نام ہے، یہ تم نے سمجھا سیاست جھوٹ کا نام ہے، یہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ سیاست دو نمبری کا نام ہے، یہ تم نے سمجھا ہوا ہے سیاست ڈاکے کا نام ہے، یہ تم نے سمجھا ہوا ہے سیاست جو ہے وہ رشوت لینے کا نام ہے، سود لینے کا نام ہے، دو نمبری کرنے کا نام ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کا نام ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، سیاست سچ کا نام ہے. سیاست دو نمبری کا نام نہیں ہے، سیاست ایک نمبر کام کرنے کا نام ہے. سیاست جناب والا کسی کا مال ہڑپ کرنے کا نام نہیں ہے، سیاست کسی کا حق دینے کا نام ہے. سیاست جناب والا کسی مخلوق کے خلا کے تحفظ کو جناب والا پامال کرنے کا نام نہیں، مصطفیٰ کی امت اور مخلوق خدا کی خدمت کا نام سیاست ہے. اور یہ سیاست اتنا عظیم فریضہ ہے کہ انبیاء بھی سیاست کرتے رہے ہیں.